بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور محمد ہے۔ قرآن سیریز کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں آج ہم قرآن کریم کے فضائل اور اسے نازل کرنے کے مقاصد کے بارے میں سنیں گے۔ اگر آپ کو قرآن سیریز میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم ہے، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا، اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان پر اوندے منہ گرا دے گا۔ پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا رہا۔ قرآن اس کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہے، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا، اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا،
اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا۔ پیارے اور محترم ناظرین، ہم نے قرآن مجید کا تعارف، اس کی عظمتیں اور فضائل سماعت فرمائے۔ آئیے اب سنتے ہیں کہ قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد کیا ہیں۔ تو فرمایا کہ پوری امت کو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ ترجمہ: اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ۔ پیارے اور محترم ناظرین، مزید ارشاد فرمایا کہ قرآن عظیم کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کفر اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالنا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ ترجمہ: الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ قرآن مجید کے نازل کرنے کے مقصد میں ایک یہ فرمایا کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا۔ چنانچہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ: یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ پیارے اور محترم ناظرین، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن عظیم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاک کلام کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی بخشش فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔